آپ پازیٹیولی اپنی دعوت جاری رکھیں، اور پھر اکثر وہ نظام خلافت کے لیے کچھ کریں. اور اللہ کے بندو، نظام خلافت ان پہ لانا ہے کہ جن کو نہ قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ. آج آپ ذرا ریفرینڈم کرائیں نا عورتوں سے کہ کیا برقع فرض ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سر پھر ان کے اوپر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے؟ کیا مرد یہ ووٹنگ کر دیں گے کہ ہاں سارے مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے اور جرمانہ ہونا چاہیے جو نہ رکھے؟ نہیں. تو سر پھر آپ رائے عامہ ہموار کریں. میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں حکومت بھی آ جائے نا حساسی طور پہ، میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو میں مزار نہیں گراؤں گا جب تک بریلوی خود مزار نہ گرائیں. اتنی تطہیر ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر بت برداشت کیے ہیں، گوریلا وار آپ نہیں کر سکتے تھے؟ 13 سال مکے میں رہے نا، 2-4 بندوں کو بھیج کے یہ بت ہی تھے ٹوٹ جاتے ایک بار تے پھر تو وہ مشینہ تے ہے نہیں سن، 5-6 مہینے بعد ہی کوئی کا بت پڑنا سی جا کے توڑوا دیتے. حتیٰ کہ آپ اسی کعبے کی طرف نماز کر کے نماز منہ کر کے پڑھتے رہے جس کے اندر بت تھے، ظاہر وہ دیوار کا سترا ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر یعنی نبی علیہ السلام کی آلموسٹ دعوت حق بلند ہونے کے 21-22 سال کے بعد وہ بت توڑوائے ہیں. اتنے عرصہ برداشت کیے کہ یہ لوگ خود توڑے. پھر آپ دیکھیں فتح مکہ پہ انہوں نے ہی بت توڑے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف تھے. حضرت خالد بن ولید آگے تھے توڑنے والوں میں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. رائے عامہ ہموار کریں، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کریں. میں کوئی ایجنسیوں کا اعلی کار نہیں ہوں، ذہن میں رکھیے گا. ایجنسیوں کے اعلی کار کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کے بارے میں نہیں بولتے. میں اللہ کے فضل سے میرے پاس آتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی اصلاح کرتے ہیں کہ یار آپ رول آف دا لا، اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنے والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ وہ آئین پاکستان اور رول آف لا کو فالو کریں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ رول آف لا کو فالو کریں، پھر ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں. اور آج یہ جو اس وقت پاکستان پہ مبارک دور ہے نا اس حوالے سے کہ جب ہماری آرمی بھی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، ہماری ایجنسیز بھی ایک پیج کے اوپر ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوں گے، اور فریڈم آف ایکسپریشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سب لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. ورنہ پہلے تو آپ دیکھیں جب دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ہر فرقے کی ایک دہشت گرد تنظیم تھی، وہ دوسرے فرقے کے مولویوں کو قتل کروا دیتی تھی. یہ ضرب عضب اور رد الفساد سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک ان کے فتنوں سے محفوظ ہیں. تو ہم تو بڑے خوش ہیں. یہ جو اس وقت دور ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ مزید جو ہے نا اس میں آزادی ہونی چاہیے اور عوام کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے اس کو کوئی مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے بالکل اس کو پروف کریں. لیکن مذہبی منافرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کریں. مذہبی منافرت یہ ہے کہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کو کافر قرار دیں اور اپنی پارٹی کو کہیں کہ چڑھ دوڑو ان کے اوپر، انہوں نہ چھٹو. جس طرح کسی زمانے میں ہمارے یعنی ٹوائلٹس کے اندر بھی چاکنگ ہوئی ہوتی تھی، کافر کافر شیعہ کافر. حالانکہ کسی کو شرم بھی نہیں. یہ سارے الفاظ قرآن کے حروف تاجی ہیں. کاف الف فا را، کافر لفظ قرآن میں نہیں آیا. قل یا ایھا الکافرون عربی حروف تاجی نہیں ہے. شیعہ کا لفظ قرآن کے اندر نہیں آیا. تو ان الفاظ کے ساتھ آپ مطلب ٹوائلٹس میں چاکنگ کر رہے تھے. اس وقت کسی کو قرآن کی عظمت کا خیال نہیں ہے کہ ہم یہ حروف تہجی کی یعنی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ہر اس چیز کے حق میں بولیں گے جو کتاب و سنت کے حق میں، اور ہر اس چیز کے خلاف بولیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر جب مولویوں نے فتویٰ لگایا، سب سے پہلے میں نے ان کا دفاع کیا ہے، وہ جو انہوں نے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی سیرت النبی کے مسئلے میں. لیکن جیسے ہی ان کے کچھ وزراء نے جو ہے وہ بغیرتی کی ہے وہ شراب والے مسئلے کے اوپر، تو میں نے اس ہندو کو سپورٹ کر دیا جس نے قرارداد پیش کی، رمیش کو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے سچائی بیان ہوگی، اور کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی کی فیور کے لیے کوئی کام کریں گے یا کسی کی مخالفت کے لیے. ہم صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلنا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. یہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی. اس میں پہلی شرط ہے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب، اور دوسرا کیا ہے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، دنیاوی منفعت نہیں. اللہ کے فضل سے دنیاوی منفعت سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں. یہی ہماری دعوت کی کامیابی کا راز ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں، نمبر 1 عورت کے فتنے سے بچیں، نمبر 2 مال کے فتنے سے بچیں، اور نمبر 3 تکبر، فیم، مشہوری، اس کے فتنے سے بچیں. دنیا کا کوئی شیطان آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور الحمدللہ میں تینوں سے بچتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور اس میں یعنی میرا کمال نہیں ہے، یعنی بائی نیچر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، 1.5-2 سالوں کے اندر ہم نے مذہبی طبقے کے ذریعے جو استحصال دیکھا ہے اس پوری قوم کا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی مذہبی پلیٹ فارم کی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے.
مذہب کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کا مبارک نام جس زبان سے نکلے اس زبان سے گالیاں تو نہیں نکلنی چاہیے، لیکن کسی مذہبی بندے کی بھی جرت نہیں ہوئی ان گالیوں کو کنڈیم کرے کہ کہیں ہمیں نہ کوئی گستاخ رسول کہہ دے. تو سر سارے گنڈے بن کے بیٹھے رہے، سیکولرز کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی مذہب اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اپنے سے مخالفت کرنے والے کو گالیاں دو، اور بالکل جسٹیفائی ہیں وہ. ٹھیک ہے، کسی کی جب جرت نہیں ہو رہی، اللہ کی وجہ سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے میں نے کلپ ریکارڈ کرایا نا، اور جتنی انہوں نے گالیوں کے دلائل میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے ہیں، ایک ایک کا علمی جواب دیا ہے کہ لوگوں کو کہانیاں نہ کرائیں. تو جب مذہبی طبقے سے یہ کچھ ہو رہا ہوگا پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے ہم قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم اس طرح کا بنایا جائے. لوگوں کو کتابوں تک پہنچائیں، لوگوں کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھیں، دین تک پہنچیں، جن جن علماء سے پوچھنا پوچھیں، سارے فرقوں کے علماء سے پوچھیں، ان کی رائے لیں، دلائل کے ساتھ لیں. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کون کہانیاں کروا رہا ہے اور کون دلائل کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ لے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ہر جگہ بندے اٹھائے گا. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے. آپ کوشش کریں، جو جس کام کے لیے سیریس ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے 1996 میں ایک پولیٹیکل جماعت بنائی ہے، تو دیکھ لیں 2018 میں آ کے پرائم منسٹر بن ہی گئے نا، کچھ نہ کچھ مل ہی گیا نا ان کو. تو کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جانا ہے. تو ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو 2 شرطیں، تیسری تھی وتواصوا بالحق، حق بات کرنی ہے. اور اس کے بعد 30 کنفرم وتواصوا بالصبر. 30 صرف فزیکل نہیں ہوتی، ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے، اور وہ کبھی آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی آپ کے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. شیطان ان کو یوز کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ پریشر کس کی طرف سے تھا؟ گھر والوں کی طرف سے. ابو لہب کون تھا؟ چچائی تھا. یہ آزمائش کے لیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرے خلاف کلپ چڑھتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نا، مجھے آ کے لوگ اشتہار بھی دلاتے ہیں نا، تو میں نہیں مشتعل ہوتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ رد الفساد اور ضرب عضب شروع ہوا ہے، تو جو دہشت گرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں. ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے، اور یہاں پہ رول آف لا ہو، جوڈیشری کی حکمرانی ہو، کوئی فوجی لیڈر، کوئی ایجنسی کا لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو، سب عدلیہ کو اکاؤنٹیبل ہوں، اور دلائل اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا ہے، بلکہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے. رول آف لا یہ ہے، یہ انصاف کا نظام، یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقفہ کریں گے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھیں سب کے سب جھوم کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی وقفہ ہوگا انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات وقفے کے بعد ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.